آج ہم نے خود احتسابی کے عمل کو چھوڑ دیا ہے اور ہم دوسروں کے احتساب میں لگ گئے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں اور دوسروں کی فکر میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اپنے عیبوں پر مطلع ہونا اور پھر ان عیبوں کو دور کرنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کا عمل یہی تھا کہ وہ اپنے اندر عیبوں کو تلاش کرتے تھے اور دوسروں کی اچھائیوں کو تلاش کرتے تھے۔ ہم اپنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں تلاش کر کے بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے خلاف چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے عین خلاف ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنی تبلیغ ہم کر رہے ہیں، اتنے ادارے بن رہے ہیں، اتنی انجمن، اتنی تنظیمیں، اتنی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی دینی انقلاب برپا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی بیان کی گئی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے چکر میں لگ کر اپنے آپ کو بھول گئے اور اپنی برائیوں پر سے ہماری نظر ہٹ گئی ہے۔ اگر آج ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں، اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو معاشرے میں سدھار خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے، وعظ اور تقریر سماعت کرتے، آپ علیہ السلام کے ارشادات کو سننے کی سعادت حاصل کرتے اور اس پر عمل کا جذبہ آپ میں بیدار ہوتا۔ یہ معمول جاری و ساری ہے۔ اچانک ایک دن آپ وعظ و تقریر سے فارغ ہونے کے بعد باہر گھر کی جانب جا رہے تھے، آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی محفل میں کسی پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ بے حال ہو جاتا ہے، اسے اپنی خبر نہیں ہوتی۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر رونا دھونا شروع کر دیا، گریہ وزاری شروع کر دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو دیکھا حضرت حنظلہ کو، تشریف لائے، فرمایا حنظلہ کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد؟ کہا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، پھر کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ یعنی میں منافق ہو گیا۔ منافق جو ہے یہ بدترین کفر کی علامت ہے، نفاق یعنی کہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے حنظلہ خیریت، تم تو مسلمان ہو، مومن ہو، حضور کے صحابی ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، سنتے ہو، اب بھی سن کر آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں جب حضور کی محفل میں حاضر تھا تو میری کیفیت ہی کچھ اور تھی، میں جب باہر آیا ہوں تو میری کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ وہاں کچھ یہاں کچھ، ایک کیفیت نہیں، تو یہ تو نفاق کی علامت ہے، میں تو منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہیں سے اس کا جواب لیں گے۔
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت حضرت حنظلہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، وہاں کچھ تھا یہاں کچھ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایک ہی کیفیت رہے تمہاری تو راستے میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت حنظلہ نے اپنا احتساب اور اپنے آپ کو منافق کہا، یعنی اپنے عمل سے ہمیں سبق دیا کہ ہم اپنے دل کے نگہبان بن کر رہیں، اپنے اعمال کے نگہبان بن کر رہیں کہ ہماری کیفیات کیا ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ مسجد میں نمازی اور باہر کچھ اور، یہاں پورے ایماندار بنے ہوئے ہیں اور باہر جو ہے منافق ہے، یہاں ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اور باہر رشوت خوری کا بازار گرم کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں۔ تو تعلیم دی کہ اپنا احتساب جاری رکھو، اپنے آپ سے غافل نہ ہو،